آپ نے ایک لقب مولا کا سنا ہے کرار، جو غدیر، جو خیبر کے موقع پہ سرکار نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے اسے محبت ہوگی اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو دوسرے دن مولا علی کو غلط دیا تو وہاں نبی نے کرار کی صفت سے مولا علی کو یاد کیا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کرار یعنی جو میدان میں پلٹ پلٹ کر حملہ کرے، جو ڈٹ کر جم کر حملہ کرے۔ اب کیونکہ میرا موضوع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے تو میں زیادہ دور نہ رہوں اپنے مضمون سے، ورنہ یہ بڑا پسندیدہ مضمون ہے۔ خود مولا سے پوچھیں کہ میدان میں جب آپ اترتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ پسندیدہ مضمون مولا کا۔ مولا کی دو صفتیں بڑی روشن اور بارز صفتیں ہیں، ایک علی کا عدل ہے، ایک علی کی شجاعت۔ تو شجاعت کے بارے میں جب حضرت سے پوچھا جاتا ہے، دل کر رہا ہے ایک دو مثالیں دے دوں۔ جب مولا سے پوچھا کہ مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں، توجہ، جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟ لمبے لوگوں کو، گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، زیادہ زیورات جو پہن کر آئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟ آپ کی نگاہ میں پہلے دشمنوں میں کون سا دشمن پہلے ہوتا ہے تو اسے مارو؟ تو فرمایا کہ پہلے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو مار کر جائے گا، ان کے بڑوں کو مار لو چھوٹے کو بھی چلے جائے، تو کم خون گراتا ہوں۔ یہ تو ذہن میں آتا ہے، لیکن میری یہ دونوں بچے بھی لائف تو نہیں چلا رہے گا۔ بس ہمیں پتہ ہے کہ مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، کہتے ہیں صبح خانے وال ہوتا ہے، شام کو حیدرآباد ہوتا ہے، اسے روکتے کیوں نہیں ہو؟ میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں، میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تمہیں زمین میں گاڑ کے جانا۔ صاحب آپ ہی چیک کریں اپنے ساروں کو۔ جی جی جی، سلامات پڑھ لے ذرا۔ اور صرف اور بہت ساری وجوہات ہیں، اس لیے یہ ضرورت بھی ہے اور یہ نقصان دہ بھی ہے، تو مجموعی بات ہے اور بہت ساری باتیں ذہن میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ خوف اور ڈر کے لیے تو اللہ نے ہمیں بنایا ہی نہیں ہے، مسئلہ خوف کا نہیں ہے، مسئلہ ڈر کا نہیں ہے، مسئلہ حکمت اور دانائی کا ہے۔ اور علی سے جب کسی نے کہا کہ مولا نے فرمایا آؤ تو کہا جی مولا، حضرت نے فرمایا جب میں تم سے کہتا ہوں کہ میدان میں آؤ تو کہتے ہیں ہمیں مروانے لے جاؤ، اور جب میں کہتا ہوں کہ نہ جاؤ تو کہتے ہیں محاصرے کر رہے ہیں، جب بلاتا ہوں تو تم کہتے ہو ہمیں مروا رہے ہیں، جب نہیں کہتا ہوں کہ نہیں آؤ تو کہتے ہیں محاصرے کر رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہے مولا کے درد کی، تو خوف اور ہے اور حکمت اور ہے، بات ہے حکمتوں سے سرفراز ہے۔ بات آگے بڑھی، کرار جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا اور ایک میدان میں پلٹ کر حملہ کرنے والے کو کرار کہتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ایک وجود جو ہر میدان میں پلٹتا اسے کرار ہے۔ دقیق بحث ہے، سنگین گفتگو ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے انبیاء کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے۔ قرآن میں آیت وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، دونوں آیت ہیں۔ ہم نے اے عیسیٰ تمہیں روح القدس کے ذریعے سے مدد پہنچائی، فرمایا انبیاء کرام۔ ایسا دیکھیں قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، سارے نبیوں کا ذکر نہیں کرے گا، 1,24,000 نبیوں کے تو نام بھی اس نے نازل نہیں کیے، 1,24,000 میں سے صرف 24 کے نام قرآن میں آئے جی۔ ایک نبی سے متعلق اگر وہ اصولوں کو بیان کر دے گا تو یہی فارمولہ ہے، ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے جی۔ حضرت عیسیٰ سے متعلق اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مثلا وہ ماں کی گود میں بات کرتے تھے، تو پھر اب یہ نہیں کہ یہ بھی بتائے کہ ابراہیم کی بات کر سکتے ہیں،
عیسیٰ بھی موسیٰ بھی بات کر سکتے ہیں، ایک نبی کا مقام بیان ہو گیا، سارے نبیوں کا ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے روح القدس کے ذریعے سے بیٹھ جاؤ، ہم نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے، ہم نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے، یہ حضرت عیسیٰ سے متعلق بات۔ تو انبیاء کرام کی اللہ مدد کرتا ہے روح القدس کے ذریعے سے، بے شک جی، انبیاء کی مدد اللہ روح القدس کے ذریعے سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اچھل کر کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، انہیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، اللہ جیسا ماننے والا مشرک ہے، اور کسی کو بھی نہ ماننے والا ملحد ہے۔ تم یادی مدد سے تو منکر ہو، توجہ، تم یادی مدد کو تم اسلامی شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، مگر مجھے بتاؤ روح القدس کون ہے؟ قرآن نے جسے روح القدس کہا ہے وہ اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مدد کر رہا ہے۔ بھائی کیا کہنے روح القدس جبریل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ روح القدس ملک نہیں ہے۔ جبریل ملک ہو، روح القدس ایسا بھی ملک ہے۔ روح القدس ملک نہیں ہے، یہ میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں، اور جبریل ملک ہے، تو روح القدس ملک بھی نہیں ہے، روح القدس یعنی جبریل بھی نہیں ہے، روح القدس اللہ بھی نہیں ہے، روح القدس نبی بھی نہیں ہے۔ روح القدس ایک طاقت ہے، ایک وجود ہے جس کے ذریعے سے اللہ مدد فراہم کرتا ہے۔ اس روح القدس کا نام یا تم بتا دو یا ہم بتانے بیٹھے ہیں، اسے علی کہا ہے، جو ہر زمانے میں مدد کرنے آیا ہے، بس جو ہر زمانے میں مدد کرنے آئے اسی کو تکرار کی وجہ سے کرار کہا جاتا ہے۔ مولا کے نام پر ہم نے انہیں بنایا ہے، تقرری ہماری ہے، بنانا ہمارا ہے۔ ایک لفظ خلق کا استعمال ہوتا ہے قرآن میں، جی، ایک لفظ سن اور صنعت اور صانع کا لفظ استعمال ہوتا ہے بنانے کے بعد میں، بنانے والے کے بارے میں، اور ایک لفظ جعل کا استعمال ہوتا ہے عربی میں، کبھی جعل کا لفظ آیا ہے، جاعل للناس اماما، جاعل فی الارض خلیفہ، یہ سب قرآن کہتے ہیں۔ اچھا احسان کیا اس نے، اگر صرف اس نے جاعلن کے صیغے کے ساتھ، لفظ کے ساتھ صرف امام کا لفظ استعمال کیا ہوتا نا، تو کہتے ہیں کہ امام اللہ بناتا ہے، خلیفہ ہم بنا سکتے ہیں، لیکن قرآن میں اس نے لفظ خلیفہ بھی استعمال کر کے کہا یہ بھی میں بناتا ہوں۔ سلوات پڑھنے ذرا نبی کی طرف۔ کیا حضرت ابراہیم کی امامت جانوروں کے لیے نہیں تھی، پودوں پتھروں کے لیے نہیں تھی، فرشتوں کے لیے نہیں تھی؟ پھر اللہ نے ناس کا لفظ کو استعمال کیا ہے، اس لیے کہ فضیلت لوگوں پر امام کرنے میں ہے۔ جو لوگوں کا امام ہے خود بخود وہ لوگوں سے، انسانوں سے جو کم تر مخلوق ہے اس کا خود بخود امام ہے۔ لیکن خلیفہ کے بارے میں بات کی تو اس نے یہ نہیں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم میں تمہیں میں زمین پر آدم کو خلیفہ بنا، حضرت آدم سے متعلق ہے، آدم کو زمین پر اللہ خلیفہ بناتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ زمین پر کیوں؟ کیا مریخ پر خلیفہ نہیں ہے اللہ کا؟ سیاروں خلاؤں میں فضاؤں میں اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے؟ آسمان پر کیا ہوگا؟ عرش پر کیا ہوگا؟ جی اور جو جگہیں ہیں وہاں پر اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے؟ نہیں۔ زمین کیونکہ ساری سیاروں سے اور سارے مقامات سے افضل جگہ ہے، تو زمین کا خلیفہ بن گیا تو خود بخود ہر جگہ کا خلیفہ۔ میں ان بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے دارالخلافہ ہوتا ہے، دارالخلافہ کو دارالخلافہ کہتے ہیں اس لیے جو مرکز ہوتا ہے،
جو پوری مملکت کو چلانے کا شہر ہوتا ہے. صدر مملکت وزیر اعظم دارالخلافہ میں بیٹھتا ہے. یعنی اگر صدر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے تو اسلام آباد کا صدر نہیں ہے, وہ پورے ملک کا صدر ہے. اگر وہ رہتا ہے اسلام آباد میں, وہ بیٹھتا ہے اسلام آباد میں. حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر بٹھایا ہے اس لیے کہ زمین پوری کائنات کے لیے دارالخلافہ ہے. تو زمین کا خلیفہ بنا دیا, خود بخود مریخ اور خود بخود زحل مثلا عطارد سارے جتنے بھی سیارے ہیں سب کا وہ حاکم ہے. جہاں چاہے گا جائے گا, جہاں چاہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے. تو لفظ خلیفہ یا لفظ امام یہ بھی اللہ کا کام ہے, اللہ بنانے والا ہے, اللہ کا کام ہے بنانا. اللہ کا کام بنانا ہے, ہمارا کام ماننا ہے, ہمارا کام بنانا نہیں ہے. لہذا اس نے جس نے بنایا ہے پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ تمہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. بنایا میں نے تو کیا مطلب ہے, اسے صرف احترام کرنا ہے, گردنیں جھکانی ہے, صرف تعظیم کرنی ہے, نہیں کچھ اور بھی کرنا ہے. ماننا نہیں ہے, ان کی بات کو بھی ماننا ہے. لہذا ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان, تقوی پروردگار اختیار کرو اور وسیلے کو تلاش کرو. مومنوں کو کہا جا رہا ہے متقی ہو جاؤ, اور متقیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وسیلے کو تلاش کرو. آپ دل چھوٹا نہیں کیا کریں جو وسیلے کو نہیں مانتے, اس لیے کہ وسیلے کو ماننے کے لیے تقوی ضروری ہے. اور تقوی اس سے اچھا کیا ہوگا جو علی کو مانتا ہوگا. سب سے بہترین تقوی کی تصویر یہ ہے کہ اہل بیت کو ماننا ہے. تو صاحبان ایمان کو متقی ہونے کی دعوت ہے. یعنی ہر مومن متقی نہیں ہے, ہر مومن متقی نہیں ہے, اور صاحبان تقوی کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ وسیلے کو تلاش کریں. وجعلوا کا لفظ نہیں ہے, وابتغوا کا لفظ ہے. وسیلہ بناؤ نہیں کہا. وسیلہ بناؤ تو پھر یہ خود وسیلہ کیوں نہیں ہے؟ اگر وسیلہ بنانا ان کی صلاحیت ہوتی تو یہ خود وسیلہ کیوں نہیں ہوتے؟ بنانے والا بننے والے سے افضل ہوتا ہے. ابھی وسیلہ بنا رہے ہیں اور مفضول ہے, یعنی اپنے سے بہتر کو بنا دیا. یہ ممکن ہی نہیں, کوئی اپنے سے بہتر کو خلق ہی نہیں کر سکتا. جو خلق کرے گا وہ اسے کمتر ہوگا. لہذا بیٹے کو باپ کا جز کہا جاتا ہے. بیٹا باپ کا جز ہے, اور اگر کسی بیٹے میں خوبیاں دیکھو تو اس کے باپ کو سلام کرو, اس لیے کہ اس کے باپ میں یہ خوبیاں تھیں جو بیٹے میں منتقل ہوئی ہیں. میں کل کی مجلس کے بعد کچھ تکلیف سے ہوئی تو گئے ہاسپٹل میں, تو رہا 2-3 گھنٹے آپ کے لاہور میں گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کا بلڈ پریشر نہیں ہو رہا ہے تو دوا لیتے ہیں؟ کہا جی بھول گیا تھا 10 دن سے دوائی نہیں, کھانے کی یاد نہیں کرتا, دوا کہاں یاد رہے گی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے والد کو آپ کی والدہ, جی ہاں ہے بلڈ پریشر. کہہ رہے ہیں پھر آپ کے اس کا حصہ ہے, آپ کی وراثت, یہ جینیٹک اور آپ کے خون کا حصہ ہے, اور آپ کی وراثت کا حصہ ہے. تو وراثت میں بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں تو خوبیاں نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ شوگر کیوں آپ کے والد کو تھی, آپ کے دادا کو, آپ کہاں جی ہے, تو کہہ رہے ہیں تو پھر آئے گی, نسل میں آئے گی. تو جب بیماریاں نسل میں آ سکتی ہیں تو خوبیاں بھی تو آ سکتی ہیں. تو معصوم فرماتے ہیں جب کسی میں اچھائی دیکھو تو اس کے باپ کو سلام کرو, اس لیے کہ اس کے باپ میں خوبی تھی جو بیٹے میں منتقل ہوئی. میں جو چاہوں گا عزیزان گرامی, ابو طالب کو کافر کہتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ بزدل شجاع کو بنا دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کنجوس سخی کو بنا دے؟ وہاں سخاوت ہوگی تو پھر سخاوت بڑھے گی. اللہ نے ہمیں کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو, وسیلہ ہے تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یعنی مومن متقی ہو جائے, متقی وسیلے کو تلاش کرے, اگر ہو سکے تو اسے وسیلے کو تلاش کرے
اور وسیلہ تلاش ہو جائے تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور جو جہاد کر لے گا وہی فلاح پا جائے گا. جی جو جہاد کرے گا وہی فلاح پا جائے گا. تو ایمان، تقویٰ، توجہ، ایمان، تقویٰ، وسیلے کی تلاش، پھر جہاد. وسیلے کی تلاش اور پھر جہاد. اچھا جہاد کون کر پائے گا؟ جو وسیلے کو تلاش کر چکا ہے. ورنہ اگر ان کے بغیر کوئی جہاد کرے گا، ان کے بغیر اگر کوئی جہاد کرے گا تو وہ فساد کرے گا، جہاد نہیں کرے گا. واہ 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 کیا بات. توجہ کی طرف رہے. ماشاء اللہ. جی میرے بالکل میرے ساتھ ہے نا یہ دعا، ماشاءاللہ. آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خشنود مولا کائنات جناب علی علیہ السلام صلوات. بات آگے بڑھے. بسم اللہ. بات ہے آگے گفتگو ہو. میں ایک نقطے کو سوچ رہا ہوں، سمجھ چاہ رہا ہوں کہ منتقل ہو پائے، اللہ کرے. وہ ہے ایمان کے بعد توجہ، ایمان کے بعد تقویٰ، ایمان کے بعد تقویٰ، تقویٰ کے بعد ابتغاء وسیلہ، وسیلے کو تلاش کرنا. متقی ہی وسیلے کو تلاش کرتا ہے. تقویٰ نشانی ہے، تقویٰ زینہ ہے، رستہ ہے وسیلے تک پہنچنے کا. جو متقی نہیں ہوگا وسیلہ تلاش نہیں کر پائے گا. صحیح. ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اسی مطلب کیا ہے. اللہ اکبر. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہی قلبی تقویٰ رکھنے والا ہے، تقوی قلبی رکھنے والا ہے. تو تقویٰ تعظیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تقویٰ کسی کو بڑا ماننے سے جڑا ہوا ہے. کسی کو عظیم مانو گے تو متقی ہونے کی نشانی ثابت ہوگی. کسی کو نہ ماننا ہوگا نہیں. بعض لوگ اس کو اپنے لیے فضیلت سمجھتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے. جو تم کسی کو نہیں مانتے تو قرآن تو اسے پسند نہیں کرتا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ متقیوں کو مانو. قرآن سورہ مبارکہ حجرات میں قاعدہ دے رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تو تقویٰ کی بنیاد پر تکریم کرنی ہے، کپڑوں کی بنیاد پر نہیں، گاڑیوں کی بنیاد پر نہیں، جی بنگلوں کی بنیاد پر نہیں. اور ہرگز یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اچھے کپڑے پہننے والے اور بڑی گاڑیوں والوں کی بے احترامی کی جائے. احترام مگر اس بنیاد پہ نہیں ہونا کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس مکان اچھا ہے. تقویٰ کی بنیاد پر تکریم ہے. تقویٰ اختیار کرو، پھر اس کے بعد وسیلے کو تلاش کرو. تو تقویٰ کی پہلے زمین آمادہ ہو، پھر اہل بیت تک پہنچاؤ. اہل بیت تک پہنچنے کے لیے جو زمین بنانی ہے، جو آمادگی کرنی ہے، جو تیاری کرنی ہے، وہ تقویٰ کی تیاری ہے. جی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا، تھوڑا سا سخت لفظ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اچھے منظر کو دیکھ کر رک جاتا ہے اور کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اہل بیت کے فضائل سننے والے بھی دو طرح کے، کچھ وہ ہیں جو اچھا منظر دیکھ کے رکے ہوئے، اور کچھ وہ ہیں جو اس منظر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں. سلوات پڑھے ذرا محمد. ہمیں وہ اچھا منظر دیکھنے والا ہی نہیں ہونا، ہمیں ایک قدم آگے آنا ہے. تو بتاؤ ان کی بھی فضیلت ہے کہ کم سے کم اچھا منظر دیکھو، منظر تو اچھا نظر آتا ہے، وہ بھی فضیلت والے ہیں. ہماری مثال، ہم میں سے اکثر کی مثال تو مجھے معاف کیجیے گا ایسی ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہوگا سمندر کی تعریف کی جا رہی ہو. کتنا گہرا سمندر ہے، کتنی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لہریں دیکھو کتنی پیاری بن رہی ہے، جی فضا دیکھو کتنی اچھی ہو رہی ہے. وہ کتنی دور تک سمندر نظر آ رہا ہے. سورج ڈوبنے کے وقت میں تو کہا جاتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے. یہ سمندر کو دیکھ دیکھ کر تعریفیں کر رہا ہے. اسے کیا پتا کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے، اس میں کیا کیا نعمتیں پوشیدہ ہیں، اس میں اترنے کے لیے کتنی طاقت چاہیے، اس سے واپس آنے کے لیے اور زیادہ طاقت چاہیے. اترنا پھر آسان ہے، واپس آنا بہت مشکل ہے. ابھی فرما رہے تھے بخاری صاحب کی، میں شعر بھی کہہ دیتا ہوں. تو پچھلے دنوں ایک نعت کے اندر چند شعروں میں سے ایک شعر اسی مطلب پر ہوا
تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا لاہور کے بھی قدیمی ترین علاقے میں محدث پڑھ رہا ہوں. بے شک بے شک. لاہوری تو ویسے ہی اپنی ہسٹری رکھتے ہیں. لاہوریوں کی ایک ہسٹری ایک تاریخ ہے. علامہ اقبال بھی انہی گلیوں میں گزرے ہیں. بے شک بے شک. اقبال کے لہجے میں بات کر رہا ہوں. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا تھا. سننا چاہ رہے ہیں؟ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. ایک ساتھ کہنے لگے کہ انہوں نے جو فلاں ان سے ملے ہیں اور یہ ملے ہیں ان سے تو انہیں کوئی سینیٹر بننا ہے, انہیں کوئی جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بننا ہے. تو میں انہیں بھی جواب دے رہا ہوں, کسی صدر اور وزیر اعظم کے محل کے اندر اتنی اونچی کرسی نہیں ہے, کوئی اور مطلب نہیں ہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تو اس کو شرف, اس پہ نشر پیدا ہے. ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں, اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا ہے. تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر, تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر, شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر. توجہ چاہوں گا, الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے, اپنے مولا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا ہے. ہاتھ اٹھا کے یا امام المقتدی, یا امام المقتدی, صلوات پڑھنے کے بعد یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اس کے لیے سلمان جیسی طاقت, بے شک بے شک, سمندر ولایت علی میں اترنے والا ایک سلمان ہے جو سالم گیا اور سالم آیا. ورنہ بہت سارے لوگ تو اتر نہیں پاتے, اتر جائیں تو واپس نہیں آتے. اس سمندر میں اترنے والے زیادہ تر کہیں اور جا کے نکلے ہیں. لہذا اور اچھا, سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر تعریفیں, ہم جو فضائل پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہیے یا پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی جیسے سمندر کی تعریف ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی بیماری لگ جاتی ہے. وہاں سے وہ شفایاب نہیں لوٹتے بلکہ بیمار ہو کے لوٹتے ہیں. انہیں غلو کی بیماری لگتی ہے, انہیں تقصیر کی بیماری لگتی ہے, انہیں گمراہی کی بیماری لگ جاتی ہے. تو آماج کی پہلے کرنی ہوگی تب جا کر. تو دو طرح کے لوگ ہیں اہل بیت کو دیکھنے والے, ایک اچھے منظر کو دیکھ کر تماشا دیکھنے والے, اچھا منظر تو ہے, اور ایک وہ جو اس اچھے منظر کا حصہ بننا چاہتے ہیں. البتہ جو آ کر دیکھ رہے ہوں گے انہی میں سے لوگ آئیں گے جو اندر آئیں گے. تو وہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں جو شوق سے جمع ہو رہے ہیں کسی اچھی چیز کو سن کر دیکھ کر, ان پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ دعوت دی جائے. خود بھی ہم اس قابل ہو کے کسی کو بلا سکیں, اس دائرے میں داخل کر سکیں. تو بات یہ ہے کہ یہ گھرانہ, یہ قبیلہ جس سے میں اور آپ جس کے مرید ہوئے بیٹھے ہیں اور ہمارا دل نہیں بھرتا
بلکہ یہ سمندر کے پانی کی طرح پیاس ہے کہ جتنا اس کا گونج لیتے ہیں اتنی پیاس بڑھنے لگتی ہے. بے شک بے شک. بار بار دل کرتا ہے اور بتاؤ اور بتاؤ اور سناؤ. بہت ساری غذاؤں سے پیٹ بھر جاتا ہے مگر ولایت علی کے ذکر سے پیٹ نہیں بھرتا. فضائل اہل بیت کے ذکر سے من نہیں بھرتا. دل کرتا ہے اور بات ہو. میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا. اچھا یہ روایت میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو. حضرت سے پوچھا گیا من معصوم، مولا معصوم کسے کہتے ہیں؟ حضرت سے معصوم کی تعریف پوچھی گئی کہ مولا معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا ہوا مقتسم بحبل اللہ. معصوم اسے کہتے ہیں جو حبل اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا. واہ 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 کیا بات. واہ جو حبل اللہ سے مضبوطی کے ساتھ اور اتنا مضبوط ہو گیا ہو کہ لا یفترقان. وہ حبل اللہ اور یہ معصوم ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو. اتنا پختہ ان کا آپس میں اتصال ہو کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے والے نہ ہو. پھر فرمایا وحبل اللہ هو القرآن، اور حبل اللہ قرآن ہے. فرمایا انہما لا یفترقان الی یوم القیامہ. قرآن اور معصوم علیحدہ نہیں ہو گئے بے شک بے شک. قیامت آنے سے قیامت آنے تک. پھر فرمایا الامام یہدی الی القرآن والقرآن یہدی الی الامام. امام قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے. وہ امام موسیٰ کاظم کے دسترخوان پہ لایا ہوگا. بے شک بے شک. باب الحوائج کے دسترخوان پہ آئے گے. الامام یہدی الی القرآن، امام قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے. والقرآن یہدی الی الامام، اور قرآن امام کی طرف دعوت دیتے ہیں. وذالک قول اللہ، اور یہی وہ قول ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کا کام ہے کہ وہ اقوام کی طرف ہدایت کرے. الاقوام هو الامام. قرآن امام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور امام قرآن کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اسی مطلب کو جو امام موسیٰ کاظم بیان فرما رہے کہ امام معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ معصوم جو قرآن سے ایسا جڑا ہو کہ وہ اور قرآن کو علیحدہ نہ ہو اور اتنا اتصال گہرا ہو کہ اگر مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن بات مصیبت کی بھی ہے، اتنا قرآن کے ساتھ معصوم کا تعلق گہرا ہو کہ اگر اس کا تن اور سر جدا کر دیا جائے تو اس کا سر کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھے. یعنی وہ خود قرآن ہے. وہ خود قرآن ہو جائے. اتنا قرآن سے اس کا تعلق ہو کہ وہ خود قرآن ہو. وہ قرآن ہو قرآن کو. واہ 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 واہ. آپ لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیجیے، کچھ دیر تک تو لوہا لوہا نظر آتا رہے گا. کچھ دیر کے بعد آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا کہ لوہا کہاں ہے اور آگ کہاں ہے. وہ ایک ہو جائے گا. وہ ایک نہیں ہے مگر ایک ہے. کیا بات کیا بات. وہ لوہا علیحدہ ہے اور آگ علیحدہ ہے کیا کہنے آپ. مگر ایک ہو گیا ہے اس لیے کہ اس کا اتصال گہرا ہو گیا. میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ طے کر پائیں. لہذا پوچھا معصوم سے مولا آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ سے علیحدہ ہیں؟ فرمایا ہم اللہ نہیں ہیں اور اللہ سے جدا بھی نہیں ہیں. صلوات پڑھیں نا محمد. یہ جو اتصال ہے امام کا معصوم کا قرآن کے ساتھ وہ اتنا گہرا ہو پھر قرآن اور وہ دو علیحدہ نہ ہو. قرآن اور وہ دو علیحدہ نہ ہو. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، قرآن پر اگر آپ مفاتیح الجنان کو رکھ دیں، قرآن کے اوپر اگر آپ مثال آپ کی ڈائری رکھ دیں تو آپ کی مذمت ہوگی. لیکن قرآن پہ قرآن رکھ دیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اس لیے قرآن قرآن پہ رکھا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا؟ نبی کے دوست پہ علی بیٹھے ہیں. اس لیے کہ یہ دونوں قرآن ہیں. واہ واہ واہ. اور قرآن قرآن پہ رکھا ہوا ہے. روشن نہیں ہوا کہ نبی کے دوست پہ حسین بیٹھے ہیں. روشن نہیں ہے کہ سیدہ کے آنے میں نبی کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ایک وزن کے آگے ایک اور وزن کھڑا ہوا. تو معصوم فرما رہے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے والے نہیں ہیں. قرآن وہ ہے اور وہ قرآن ہے. اور اس حد تک اتصال ہے کہ جو یہ کہہ دے وہ قرآن ہے اور جو قرآن کہے وہ یہ کہہ دے. بے شک بے شک. جی
तशरीफ फरमा है, कुरान की आयत के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। मुश्किल आयत कुरान मजीद में कुछ है, आयत मुश्किल है कुछ कुरान के, जिनको समझना, तफसीर करना मुश्किल है। आयत मुतशाबिहात भी हैं, मुश्किल आयत। रोजा रखा, मुतवक्किल की मान है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मन्नत मांगी कि अगर ठीक हो गया तो मैं 80 चीजों का एक सलवात पढ़ रहे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मासूम से पूछा गया तो हजरत ने कुरान से इस बात का इस्तेमाल किया। तो पहला नुकता तो ये रोशन हुआ कि इमाम यानी कुरान और कुरान यानी इमाम, ये एक दूसरे से अलग होने वाली नहीं है। कुरान देखना चाहूंगा, कुछ कहने जा रहा हूँ। कुरान नाजिल शुदा है जो हमारे पास है, नबी पर कुरान नाजिल। मैं इस वक्त ऊपर बैठा हूँ, मेरा तशबीह, नीचे उतरूंगा तो कहेंगे ये कुरान भी कहेंगे कि नाजिल हो रहे हैं। नुज़ूल कहते हैं उतरने, सूद कहते हैं चढ़ने। सूद तायरात, अरबी में जब वो एयरपोर्ट्स के ऊपर आप अनाउंसमेंट सुनते हैं तो वो कहते हैं तैयारा उड़ रहा, सूद हुबूद तायरात, जो जो है जहाज है वो उतर रहा है। हुबूद कहते हैं उतरने को, नुज़ूल कहते हैं उतरने को, सूद कहते हैं चढ़ने को, उड़ने को, उरूज कहते हैं चढ़ने को। उरूज महराज, उरूज यानी चढ़ाई और सूद यानी चढ़ाई, और हुबूद या नुज़ूल यानी उतराई। कुरान नाजिल हुआ है, बहुत अच्छा, यानी कहीं था आया है, कहीं था आया है, वहाँ भी है और यहाँ भी है। वहाँ जो है उसे किताब मकनून कुरान कहा है। एक किताब है, एक जगह है जहाँ कुरान मकनून है, ला यमस्सुहु इल्ला अल-मुतहहहारून, और उसे सिवाय साहिबान ताहरत के कोई मस नहीं कर सकता। और जो कुरान उतरा है वो नबी मुकर्रम के क़ल्ब मुबारक पर उतरा है। और ये कुरान जो उतरा है ये कैसे उतरा है, इसका ज़ीना क्या बना है, इसका रूट क्या बना है, इसके रूट को लफ्ज कहा, अल्फाज। ये अल्फाज के ज़ीने से आया है, लुगत के ज़ीने से उतरा है। आप कुरान मजीद के जो अल्फाज है वही हुरूफ दर्जी के अल्फाज है, वली बा बा आई है, ये उसके अंदर ढला है। अलिफ ज़र्फ है, ठीक है, चाहे उसके आप 50 माना करें मगर 50 में महदूद है। बे ज़र्फ है, चाहे उसके आप 25 माना करें मगर वो 25 माना में महदूद है। जबकि इल्म इलाही तो महदूद नहीं है, इल्म इलाही तो महदूद है, चाहे आप 50 माना करें मगर महदूद कर दिया। इल्म इलाही तो महदूद है। वो जब कुरान लफ्जों की सूरत में उतर रहा है तो महदूद होकर उतर रहा है। ये महदूद कुरान बर्दाश्त नहीं हो पाता पहाड़ों, बेशक बेशक। अगर हमने इस कुरान को जबल पहाड़ पर उतारा होता तो तुम देखते कि पहाड़ इस नुज़ूल कुरान की वजह से रेजा रेजा हो जाता। बेशक बेशक। जो अल्फाज की सूरत में अगर कुरान उतरे तो पहाड़ बर्दाश्त न कर पाए, तो क़ल्ब मुस्तफा कितना संगीन है कि नबी के क़ल्ब पर कुरान उतर रहा है और सरकार का क़ल्ब मुबारक उसे ले रहा है। भाई माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए हर रोड के ऊपर हर सवारी नहीं चलती। अगर बड़ी सवारी आप किसी रोड पर भी ले आए तो रोड बिठा देगी वो। बेशक। आप पे शिकायतें करेंगे, साहब इस गाड़ी को यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं थी, इसने तो रास्ता ही खराब कर दिया। जहाज हर रनवे पर नहीं उतरता, जितना संगीन सवारी है इतना ही नीचे उतरने की जगह भी मजबूत बनानी होगी। वाह वाह। कुरान संगीन वजूद है, बहुत अच्छे। कुरान संगीन वजूद है। ये पहाड़ पर आएगा तो पहाड़ को तोड़ देगा। अब वो जो वजूद अल्लाह ने बनाया है उसे मुस्तफा कहा है, तो बस उस वजनी से ज्यादा संगीन ये वजूद होना चाहिए जिसमें कुरान उतर रहा हो। थके नहीं आप अल्लामा इकबाल ने अपने अल्लामा इकबाल से के वालिद ने कहा, बेटा ये क्या पढ़ रहे हो? कहा कुरान पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा कुरान पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आएगा तुम्हें। क्या मतलब है? कुरान तो हुक्म दे रहा है कि इसे पढ़ो, इसे समझो, तदब्बुर करो।
واہ 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 تاکہ قلب مصطفیٰ میں جگہ بن سکے. واہ واہ اور جب جگہ بنے گی تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. اور قرآن اور مصطفیٰ، قرآن اور سیدہ، قرآن اور حسین مولا، یہ دو رہیں. بے شک بے شک قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے انہیں امام بنایا. امام حسین اعظم کی بات ہو رہی ہے. ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ یہ ہماری جانب ہدایت کریں. بے شک بے شک یہ اللہ کی جانب ہدایت کرنے والے لوگ ہیں. گفتگو بہت ہی سجا کر اور بہت ہی ترتیب کے ساتھ یہاں پر طویل ہو سکتی ہے، مگر میں کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ امام کے اقوال سے استفادہ کروں. مضمون میں ہوں اور امام نے جو اس آیت کی تفسیر میں امام سے مجھے پیغام ملے ہیں انہیں میں جوڑتا چل رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا فرمایا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ واہ جی واہ کتنا بولتے ہیں؟ اللہ بولتے ہیں. جی نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر. ایک تکبیرۃ الاحرام میں اللہ اکبر اور مستحب تکبیروں میں بھی اللہ اکبر. امام سے پوچھا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا تمہارے ذہن میں کیا خیال ہے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا تم سوال کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا مولا اگر اللہ اکبر ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی ہے اور اللہ ان میں بڑا ہے. کیا بات کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے واہ 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 سوال اچھا ہے کہ اور بھی کوئی ہے اور اللہ ان میں سے بڑا بڑا ہے. ہے. کیا بات تو اللہ کے ہوتے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے مقایسے میں تو کوئی ہے نہیں، اور اللہ تو پھر اللہ ہے. علی مولا کہہ رہے ہیں ہمارے برابر میں کسی کو نہ بٹھاؤ. اہل بیت کے برابر میں کسی کو نہیں دیکھ رہا. اہل بیت کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کرو. بے شک بے شک لا یصب اللہ اکبر لا یقاس بعلی محمد احدا من هذه الامه. خبردار آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی بھی فرد کا مقایسہ نہیں کرنا. کیا بات کہ علی ایسے تو وہ بھی ایسے. ساری دیواریں کالی کر دی علی اور فلاں بھائی جنہیں قافیہ ملانا نہ آتا ہو. علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں، علی اور نبی بھائی بھائی. بے شک بے شک صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. میں خبردار آل محمد کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہ کرنا. کیفا یصفا من جرت نعمتہم. وہ اہل بیت کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں. یہ مولا علی کے جملے. تو جب علی مولا کے ساتھ، مولا حسین کے ساتھ، سیدہ باپ بی بی کے ساتھ کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ تو کسی کا ہے ہی. بے شک بے شک اللہ اکبر یعنی اور بھی ہے اور اللہ ان میں بڑا ہے. کچھ لوگوں میں معاذ اللہ اللہ بڑا ہے، یہ مطلب ہے. امام نے فرمایا معاذ اللہ معاذ اللہ. اب جملہ سنیں امام حسین کاظم کا. فرماتے ہیں اللہ اکبر ان یوسف. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر ان یوسف. اللہ بلند ہے ہر اس بات سے جو اس کے بارے میں کی جاتی ہے. صلوات پڑھنے مولا کاظم کی بات. محمد کیا کہنے کیا کہنے یہ بلند ہے ہر اس نفس سے، ہر اس بیان سے جو اس کے بارے میں دیا جاتا ہے. اللہ اکبر ان یوسف. جو کچھ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اس سے بھی بلند ہے. واہ جی واہ یہ مطلب ہے اللہ اکبر. سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ یہ ہماری طرف لوگوں کی توجہ کریں. یہاں آئے ہیں لوگوں کی توجہ کروانے کے لیے. عزیزان گرامی، بات پھر کل آگے بڑھے گی. 1-2 سال نہیں، جس نے ابدیت کی 14 سال معراج کی ہو. یہ قید خانہ نہیں ہے بلکہ ابدیت کی معراج ہے. میرے مولا 14 سال تک معراج ابدیت پڑھے. درندے بھوکے شیر بھیجے گئے یہ سوچ کر کہ یہ شیر انہیں بھاڑ دیں گے، مگر بھوکے کئی دن بھوکا رکھا شیروں ایک قطرہ خون بھی چاہ جاتے. لیکن جیسے ہی
انہیں حضرت پہ چھوڑا گیا. دور سے کھڑے لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیروں کا بوسہ دے رہے ہیں. امام کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں. اپنے سر امام کے پیروں میں رکھ کر امام کے پیروں کا بوسہ دے رہے ہیں. اور امام ان کے اوپر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں. واپس آ گئے کہ خاتون کو بھیجا گیا. خوبرو خاتون کو بھیجا گیا. وہ گئی تو سنور کر تھی, واپس آئی ہے توبہ کرتی ہوئی اور کہا یوسف زہرا نے مجھے ہدایت دی ہے, معافی مانگ لی, توبہ کر لی, آئندہ یہ کام ہی نہیں کروں گی. پوچھا بھائی کیا ہوا؟ میں تو بھیجا تھا کہ انہیں اپنی طرف راغب کرو. جب میں ان کے سامنے گئی تو انہوں نے مجھے کہا ذرا دائیں دیکھو تو 1000 برابر مجھ سے زیادہ حسین حوریں کھڑی تھیں. وہ میری طرف کیسے توجہ کریں؟ وہ امام جو 14 سال تک معراج ابدیت پر فائز رہا, اس امام کی قید کی کیفیت یہ تھی کہ جب دیکھنے والا دیکھتا تھا تو ایک چادر پڑی نظر آتی تھی. رونے آئے ہیں. حضرت عمر سے ابھی ایک بھائی نے کہا کہ کل آپ نے مجلس میں اسیروں کا ذکر کیا تھا, تو ایک اسیر جناب زینب بھی تو ہے. رجب کا مہینہ ہے, اس مہینے کی 15 رجب 15 تاریخ بیوی کے مزار پر کالے علم لگ جاتے ہیں. سرخ پرچم سیدہ کے مزار سے اتر جاتے ہیں اور نوحہ خوانی ہوتی ہے, ماتمداری ہوتی ہے. بیوی زینب کے مزار پر فرصہ دینے لوگ آتے ہیں. وہ بیوی کے جو اسیر کی گئی ہے کربلا کے میدان میں. چلیے کچھ دیر کے لیے اس بیوی کی اسارت پہ غور کریں. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, وجود کانپنے لگتا ہے. جب مدینے میں حسین سوار کروا رہے تھے تو عباس مولا نے اپنا گھٹنا رکھ دیا تھا کہ زینب اس گھٹنے پر پیر رکھ کے محفل میں بیٹھے. حضرت علی اکبر نے بازو کا سہارا بازو پکڑ کر بٹھایا تھا. حسین محفل کا پردہ تھامے کھڑے تھے کہ میری بہن محفل میں بیٹھ جائے, مگر 11 محرم کو بے کجاوا اونٹ پر بٹھائے گئے. اجرکم اللہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. مجلس میں جب بیٹھا کریں تکلف کر کے نہیں رہا.